بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص النبیین پارٹ نمبر 1 کا سورہ قصہ یوسف ہم پڑھ رہے تھے۔ ابھی ہم نے سبق نمبر 23 تک پڑھا، اس کے بعد ہم 24 پڑھتے ہیں اور اسی طرح مکمل کتاب کرتے ہیں، کتاب کو پوری کرتے ہیں۔ یعقوب عند یوسف، آئیے دیکھتے ہیں۔ یعقوب عند یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس یعقوب علیہ السلام۔ ولما سار الرجال بقمیص یوسف الی کنعان، رجال یعنی ان کے بھائی، اور جب چلے سارا یسیر چلنا، اور جب چلے نوجوان یوسف علیہ السلام کی کرتے کو لے کر، قمیص کو لے کر، کنعان سارا بھی لے کر چلنا۔ احس یعقوب رائحۃ یوسف، احس یحس محسوس کرنا، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا۔ وقال، اور فرمایا اور کہا، انی لاجد ریح یوسف، وجد یجد محسوس کرنا، پانا، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، پا رہا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا قسم بخدا آپ پرانی گمراہی میں ہو، آپ پرانی بے راہ روی میں ہو ابھی۔ ولیکن کان یعقوب صادقا، لیکن یعقوب علیہ السلام سچے تھے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، ان یہ زائد ہیں، ان مصدریہ زائد ہیں۔ چنانچہ جب بشیر خوشخبری دینے والا آ گیا، القاہ علی وجہہ، انہوں نے اس کو یعنی قمیص کو، خوشخبری دینے والے نے قمیص کو اپنے چہرے پر ڈالا، القا القی ڈالنا، فارتد بصیرا، ارتد ارتدادا واپس ہونا، لوٹنا، تو وہ دیکھتے ہوئے لوٹ آئے، یعنی ان کی بینائی واپس آ گئی، تو وہ بینا ہو گئے، ان کی روشنی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، یقیناً میں جو جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، انہوں نے کہا بھائیوں نے، اے ہمارے ابو جان، استغفار مغفرت طلب کرنا، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کر دیجئے، ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کر دیجئے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی غلط تھے، ہم ہی غلطی کرنے والے تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا عن قریب، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ولما وصل یعقوب الی مصر استقبلہ یوسف، وصل اصل پہنچنا، اور جب یعقوب علیہ السلام مصر پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، ان کو خوش آمدید کہا، جواب ہے یہاں پر لما کا، تو استقبلہ سے پہلے فا۔ ولا تسأل عن فرحہما وسرورہما، اور آپ نہ پوچھیں
ان دونوں کی خوشی اور مسرت کے بارے میں، یعنی بہت زیادہ خوش تھے۔ وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُودًا فِي مِصْرَ وَكَانَ يَوْمًا مُبَارَكًا، وہ دن مصر میں دیکھنے کے قابل تھا اور ایک مبارک دن تھا۔ وَرَفَعَ يُوسُفُ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَوَقَعُوا كُلُّهُمْ سُجَّدًا لِيُوسُفَ۔ رفع یرفع معنی اٹھانا، بلند کرنا، اوپر کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں والدین کو تخت پر اٹھایا، یعنی ان کو بٹھایا، اور وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے، یوسف علیہ السلام کے لیے یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ وقع گرنا، واقع ہونا۔ وقال یوسف وهذا تأویل رؤیای من قبل قد جعل ربی حقا، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، حقیقت ہے، جس کو میرے رب نے، میرے اللہ نے حقیقت بنا دیا۔ جعل یجعل بنانا، کرنا۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یقیناً میں 11 ستارے اور چاند سورج کو دیکھا ہے کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وحمد یوسف اللہ حمدا طیبا کثیرا، اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوب کثرت سے، اچھی طرح خوب کثرت سے اللہ رب العزت کی بہترین تعریف کی۔ حمداً طیباً کثیراً، خوب اور بہترین تعریف کی اچھے انداز میں۔ وشکر، حمد احمد تعریف کرنا۔ وشکر یوسف علی ذلک شکرا عظیما، اور یوسف علیہ السلام نے اس پر خوب شکریہ ادا کیا، خوب شکر گزار ہوئے یوسف علیہ السلام بھی۔ وبقی یعقوب وآل یعقوب فی مصر زمانا طویلا، باقی اب کا رہنا، اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والے، یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر میں ایک لمبے وقت تک باقی رہا۔ ومات یعقوب وزوجہ فی مصر، مات موت مرنا، یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کا مصر میں انتقال ہو گیا۔ آگے سبق دیکھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کا مصر میں انتقال ہو گیا۔ سبق نمبر 25، حسن العاقبہ، انجام کی اچھائی، یعنی العاقبۃ الحسنۃ، اچھا انجام۔ ولم یشغل یوسف هذا الملک العظیم عن اللہ ولم یغیرہ، شغیلا یشغل مصروف کرنا اور غفلت میں ڈالنا، غیر یغیر بدلنا، اور یوسف علیہ السلام کو اس بڑی سلطنت نے اللہ سے غافل نہیں کر دیا، غافل نہیں بنا دیا، اور نہ اس نے یوسف علیہ السلام کو بدلہ کیا۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَعْبُدُهُ وَيَخَافُهُ، یوسف علیہ السلام اللہ کا نام لیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور اس کی عبادت کرتے تھے، اس سے ڈرتے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَحْكُمُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَيُنَفِّذُ أَوَامِرَ اللَّهِ، نفذ ينفذ، نافذ کرنا، جاری کرنا، حکم یحکم، فیصلہ کرنا، حکم فیصلہ، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور اللہ کے احکام کو نافذ کرتے تھے۔
امر جمع امور، اس کی جمع اوامر، جمع الجمع ہے۔ وکان یوسف لا یری الملک کثیرا ولا یعد شیئا کبیرا، اور یوسف علیہ السلام بادشاہت کو، سلطنت کو، حکومت کو بہت زیادہ نہیں سمجھتے تھے، بہت بڑی چیز نہیں سمجھتے تھے، اور نہ اس کو بہت بڑی چیز شمار کرتے تھے۔ عد یعد شمار کرنا۔ وکان یوسف لا یحب ان یموت موت ملک ویحشر مع الملوک، اور یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کو موت آئے ایک بادشاہ کے موت کی طرح، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بادشاہ کی طرح میرا انتقال ہو۔ حشر یحشر جمع کرنا، اور ان کا حشر ہو بادشاہوں کے ساتھ، ان کو جمع کیا جائے بادشاہوں کے ساتھ۔ بل کان یحب ان یموت موت عبد ویحشر مع الصالحین، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک بندے کی طرح ان کا انتقال ہو اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے، حشر ہو۔ وکان دعاء یوسف، یوسف علیہ السلام کی دعا تھی، یوسف علیہ السلام کی دعا تھی، یا یوسف علیہ السلام دعا کرتے تھے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پروردگار آپ نے مجھ کو بادشاہت عطا کی، آتا یوتی دینا، اور آپ نے مجھ کو باتوں کی حقیقت سکھلائی، یعنی تعبیر کا علم دیا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ فاطرہ یہ منصوب ہے، اس سے پہلے یا معذوف مانا گیا ہے۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ میرے سرپرست ہو، آپ میرے والی ہو دنیا اور آخرت میں، آپ ہی میرے سرپرست والی ہو دنیا اور آخرت میں۔ آپ مجھ کو، اے اللہ آپ مجھ کو اسلام کی حالت میں وفات دینا، توفا سے امر ہے، اور والحقنی الحق کو شامل کرنا، اور مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ توفاہ اللہ مسلما والحقہ بآبائہ ابراہیم واسحاق ویعقوب صلی اللہ علیہ وعلی نبینا وسلم۔ اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی حالت میں وفات دی، اور ان کو ان کے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان پر اللہ رحمت نازل فرمائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے ساتھ شامل فرمایا۔ یہ ہمارا سبق پورا ہوا، اور قصص النبیین کا پہلا حصہ بھی مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔